नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि बजट का इजलास हो रहा है। बजट एक सालाना अमल होता है। ये तब भी होता है जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट भी ना हो। ये एक रूटीन का अमल होता है, लेकिन देखना ये होता है कि क्या बजट आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक बनता है। इस वक्त हम 6 साल के बाद एक चुनी हुई हुकूमत रखते हैं और हम उम्मीद करते थे कि ये बजट जो होगी ये आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक होगी। सीएम साहब ने कहा था जब ये बजट इजलास शुरू होने वाला था कि ये बजट फॉर द पीपल बाय द पीपल होगा, यानी ये बजट एक प्रो पीपल बजट होगा। लेकिन जब ये पिछले हफ्ते बजट पेश हुआ तो उसका ये स्लोगन ही चेंज हो गया। उस वक्त सीएम साहब ने कहा इट इज़ द रोड मैप फॉर ग्रोथ, यानी उसको पता था कि ये वो प्रो पीपल बजट नहीं बन गया। अवामी हलकों में भी इसकी पजीराई नहीं हुई, यानी एक प्रो पीपल बजट बनाने में ये सरकार नाकाम हो चुके हैं। अगर हम यूटी सरकार बनने से पहले की बात करेंगे तो हमें इसी इजलास में ये बताया गया कि यहाँ की जो ग्रोथ रेट थी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी, वो 4.89% थी, जो एक अच्छी ग्रोथ रेट मानी जाती है। और इसी इजलास में ये भी बताया गया कि पिछले 10 सालों में पर कैपिटा इनकम जो है वो 1.48% बढ़ गया है। इन एदाद शुमार के मुताबिक हम कह सकते हैं कि एलजी सरकार की कारकर्दगी भी कोई मायूस कुन कारकर्दगी नहीं रही है, जहाँ तक कि इन एदाद शुमार का ताल्लुक़ है। मगर प्रॉब्लम कहाँ है ज़्यादा, वो है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। और इस इजलास में ये बताया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट की शरह जो है ये 6.1% हो गई है, जो तशवीशनाक है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों की नज़रें भी इसी पर थी। लोग जानते हैं कि ये एक यूटी सरकार है। डेवलपमेंट के मामले में इनको इतने ज़्यादा इख्तियारात नहीं हैं, उनको ये पता था। लेकिन कम से कम वो ये चाहते थे कि ये जो बेरोज़गारी है, जो हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें रोज़गार मिले। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है लोगों की। लिहाजा लोगों की नज़रें इस पर जमी हुई थी। लेकिन इस बजट में हमें इसके लिए कोई बड़ा काम दिखता नहीं है। सिर्फ ये बताया गया है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाने जा रहे हैं।
جن کی تعداد 64 بتائی جاتی ہے، لیکن دیکھنے والی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ انڈسٹریل اسٹیٹس آج سے نہیں بنی ہے، یہ پہلے سے ہی برسوں سے ہی انڈسٹریل اسٹیٹس کام کر رہی ہیں۔ یہ کس حد تک بے روزگاری کو کم کرنے میں مؤثر لگ رہی ہیں وہ سبوں کو پتہ ہے۔ انڈسٹریل اسٹیٹس پالیسیز کو رینوویٹ کرنے کی ضرورت تھی، ریفارمیشن کرنے کی ضرورت تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے، صرف یہ کہا گیا ہے کہ اتنی تعداد میں نئی انڈسٹریل اسٹیٹ اسٹیبلش کی جائیں گی۔ دوسری بات ہے جو اس میں فائنانشل امپلیکیشنز آئے گی، تو معاملہ پھر ایل جی کے سپرد ہوگا، اس کا عمل دخل اس میں رہے گا۔ اس بے روزگاری کے حوالے سے جو ایک امیجیٹ طریقہ تھا اس کو نپٹنے کے لیے، وہ تھا نیو جاب کریشن۔ اگر نئی جاب کریشن ہوتی تو یہ ایک مؤثر ذریعہ تھا، یہ ایک مؤثر طریقہ تھا کہ ہم کچھ حد تک راحت کی سانس لیتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس پر پہلے سے ہی قدغن لگی ہے۔ کچھ مہینے پہلے مرکزی وزارت داخلہ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا جس میں انہوں نے نئی جاب کریشن پر پابندی لگائی تھی۔ تو یہ جو ایک ایونیو تھا بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکتا ہے، وہی ہمیں اس بجٹ میں بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ رہی بات خالی آسامیوں کو پر کرنے کی، تو اس کے لیے بھی کوئی مؤثر پالیسی اپنانے کی ضرورت تھی، مگر وہ بھی اس بجٹ میں نظر نہیں آتی ہے۔ خالی آسامیاں کس طرح سے پر کی جائیں گی، اس کو ورک آؤٹ کرنا تھا۔ اسمبلی میں اس پر ایک ڈسکشن ہونی چاہیے تھی، ایک بڑی ڈسکشن ہونی چاہیے تھی کہ کیا کیا جائے۔ جو ہماری خالی آسامیاں پڑی ہوئی ہیں جن کی ضرورت بھی ہے مختلف محکموں میں، تو اس پر زیادہ غور نہیں دیا گیا۔ اسی طرح ڈیلی ویجرز کا معاملہ جو تھا، ڈیلی ویجرز کا معاملہ جو ہے وہ سب کمیٹی کی لیول پر اٹک گیا، اور وہی ہونا تھا۔ الیکشن منشور میں بھی بات یہ کہی گئی تھی کہ ڈیلی ویجرز کا معاملہ جو ہے یہ آن پرائرٹی بیسس پر جلد سے جلد حل کیا جائے گا، لیکن سب کمیٹی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا، ان کیسز کو ایک ایک کر کے پرکھا جائے گا۔ اب یہ ایک لمبا پروسیس بنتا ہے، اس میں کچھ کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں بھی اٹکے ہوئے ہیں،
कुछ केसेस जो हैं वो तहकीकाती इदारों में भी अटके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, इन पोस्ट्स के लिए जॉब क्रिएशन की ज़रूरत है, यानी ये पोस्ट क्रिएट करने पड़ेंगे पहले गवर्नमेंट को, फिर उनके तहत ये रेगुलराइज हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। वैसे तो उनको ये टाइम दिया गया है, टाइम बाउंड बनाया गया है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। ये कमेटियां जो हैं ये पहले भी बनी हुई हैं, पहली सरकारों ने भी बनाई थी, लेकिन किसी भी कमेटी ने अब तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट पेश नहीं की जो काबिल अमल होता। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये रिपोर्ट जो आएगी उस पर अमल होगा भी या नहीं होगा भी, तो ये फ्यूचर में ही हम जान पाएंगे। अच्छा, 40,000 औरतों को रोज़गार देने की बात की गई है थ्रू माइक्रो एंटरप्राइजेज़। माइक्रो एंटरप्राइजेज़ जो हैं ये भी एक स्कीम है जो पहले से जारी है। ये भी उसी तरह से है जिस तरह इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का मसला है कि ये जो दोनों सेक्टर्स हैं ये बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन इन बरसों के एक्सपीरियंस से हमें यही लगता है कि ये स्कीमें जो हैं ये बेरोज़गारी का काला कामा करने में नाकाम दिखाई देती हैं। फिर आते हैं जो कुछ वादे किए गए थे लोगों को इलेक्शन के दौरान, वो बहुत सारे वादे थे। मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊंगा, वक्त भी उतना नहीं है। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन बात सिर्फ इस हद तक सामने आ गई है इस बजट में कि जी जो AAY कैटेगरी है उनको हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। AAY कैटेगरी जो है ये सबसे निचली कैटेगरी है समाज की। ये वो लोग होते हैं जिनको फ्री राशन दिया जाता है, वो भी 10 किलो कर दिया गया है अब, मगर बेसिकली ये वो कैटेगरी है जिनको खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। ये 3% लोग हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये लोग जो हैं क्या इनका कोई घर है, कोई मकान है या नहीं। जब मकान होगा तभी तो बिजली कनेक्शन भी होगा, तभी तो हम इनको हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम कर सकते हैं इन 3% लोगों को। मुझे नहीं लगता है कि 3% को भी हमें ये मुफ्त बिजली देनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो माशी बदहाली के शिकार हैं। ये कितनी शर्म की बात है किसी भी सरकार के लिए जो AAY पर एहसान जतलाती हैं। ये वो लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं। मिस्कीन उनको कहते हैं जिनकी इकॉनमी फ्रीज़ हो गई है, यानी उनका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज़ीरो होता है। ये उस माशी दलदल में फंसे होते हैं कि इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ मुमकिन ही नहीं हो पा रही है। तो इनका एक ही सहारा बनता है, वह है कि सरकार उनको असिस्टेंस फराहम करती है। सरकार की असिस्टेंस पर ही ये सर्वाइव करते हैं। लिहाजा इन पर
एहसान जताना ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। 200 यूनिट बिजली देने का वादा जो था वो सिर्फ AAY के लिए नहीं था। AAY तो आते ही हैं इस ज़ुमरे में। ये वो लोग हैं जिनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, तो बिजली कहाँ से लाएंगे ये? तो इनकी तमाम तर ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है वो बहरहाल हुकूमत को ही पूरी करनी पड़ती है। 200 यूनिट बिजली देने का वादा जो था वो BPL को था, बल्कि APL को भी था, क्योंकि ये प्रॉब्लम सब लोगों की थी, लेकिन इसको मजाक बनाया गया। अब कहा गया कि हमने जी ये वादा पूरा किया। क्या किया? AAY को हमने 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम की। तो बाकी सेक्टर्स की तरफ अगर हम जाएंगे, ख़ासकर एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ जाएंगे या टूरिज़म सेक्टर की तरफ जाएंगे, इनकी एलोकेशन हो गई। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोज़गार के मौके हैं, इसी तरह टूरिज़म सेक्टर में रोज़गार के मौके हैं। तो इनकी एलोकेशन की बात करेंगे। देखिए जी, एलोकेशन जो होती है ये तो एक डिटरमाइंड प्रोसेस होता है। जो फंड्स आते हैं, ख़ासकर जो मरकज़ से फंड्स आते हैं मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के लिए, उनकी पहले बजट में एलोकेशन होती है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो ये कोई एहसान नहीं है, ये काम ही है बजट का। बजट इजलास बुलाने का मतलब ही यही होता है कि जो फंड्स हैं उनको एलोकेट किया जाए, उनको मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में बांटा जाए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये 815 करोड़ रुपए की एलोकेशन इस बजट में रखी गई है, और टूरिज़म सेक्टर में कोई लगभग 300 करोड़ एलोकेशन रखी गई है। उम्मीद करते हैं कि इसमें बेरोज़गारों का कुछ राहत मिले। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में 815 करोड़ की एलोकेशन जो है, अब इसकी जब एग्जीक्यूशन पार्ट आएगी तो मामला ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, LG एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। तो इसमें देखना पड़ेगा कि वाकई इसमें रोज़गार के मौके कितने पैदा हो गए हैं। वो इस वक्त हम नहीं जान सकते हैं। ये तभी जान सकते हैं जब हम देखेंगे कि इसमें कितना खर्चा होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा भी होता है ना, एलोकेशंस तो बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन खर्चा उतना हो नहीं पाता है। तो फिर उसमें से एक्चुअल बेरोज़गारी पर कितना रकम खर्च होगा, तो वो देखने वाली बात होगी। इसी तरह टूरिज़म में भी यही है कि जब इसकी एग्जीक्यूशन होगी तो ये टूरिज़म सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। जहाँ तक कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर का ताल्लुक़ है, तो उसमें हमारे फ्रूट ग्रोवर्स जो हैं
ان کی ایسوسیشن کی طرف سے ایک ڈیمانڈ لسٹ آیا تھا اس سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے، فروٹ گروورز کی کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ بھی بہت مایوس کن ہے۔ ان کی ڈیمانڈس کو بہت نظر انداز کیا گیا ہے۔ تو اوورآل اگر ہم اب دیکھیں گے کہ یہ جو بجٹ بن گیا ہے، پیش ہوا ہے، یہ عوام کی امنگوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے، لوگوں میں اس کی سراہنا نہیں کی گئی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ یہ جو یو ٹی سرکار ہے، یو ٹی سرکار جو ہے اس کے پر کاٹ دیے گئے ہیں۔ یعنی کسی بھی کام کے لیے کوئی ایک مادھیم ہونا چاہیے، کوئی ایک میڈیم ہونا چاہیے جس میڈیم میں وہ کام خوش اسلوبی سے طے پائے۔ گورننس کا میڈیم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قانون اور کانسٹیٹیوشن۔ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو اختیارات تھے، ہمارے پاس جو حقوق تھے، جن کی مدد سے ہم کچھ کر پاتے، یہ ہمارا میڈیم تھا، یہ ہمارا سہارا تھا، تبھی ہم ڈیولپمنٹ کر سکتے تھے، تبھی ہم بے روزگاری کو دور کر سکتے تھے، تبھی ہم معاشی بدحالی کو دور کر سکتے تھے، جب ہمارے ہاتھوں میں طاقت آئے گی۔ لیکن یہ طاقت ہمارے ہاتھوں سے چھینی گئی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے جس کے لیے لوگوں نے اس سرکار کو چن لیا تھا، انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر ایک بات پر ٹھان لی تھی کہ ہم ایک ایسی سرکار بنائیں گے جو مضبوط سے مضبوط تر ہو، جس سے بہت بڑا مینڈیٹ ہو، جس سے کسی کا سہارا لینا نہیں پڑے۔ تو وہی ہوا پچھلے الیکشن میں کہ ایک بھرپور مینڈیٹ، ایک ایبسلیوٹ میجارٹی دے دی گئی اس سرکار کو۔ لوگ ان کے ساتھ تھے، لوگ تیار تھے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے، ہمارے جو اختیارات چھینے گئے ہیں ان کی بازیابی کے لیے لڑیں گے۔ لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سی ایم صاحب نے الیکشن کے فوراً بعد، بلکہ انہوں نے ابھی حکومت بھی نہیں بنائی تھی، صرف رزلٹ اناؤنس ہوئے تھے، اس نے یو ٹرن لی، اس نے عوامی مینڈیٹ کو اپنی جوتی کے نوک پر رکھا اور یہ بیان دیا کہ ہم ان لوگوں سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے حقوق دے دیں گے جنہوں نے ہمیں یہ حقوق چھین لیے ہیں۔ یہ تو ایک بیہودہ بات ہے۔ ایک سیاستدان کو، ایک لیڈر کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ ووٹ اس نے اسی کے لیے مانگا تھا، لوگوں نے بھی ووٹ اسی کے لیے دیا تھا
کہ ہم جائیں گے ووٹ دیں گے، حالانکہ اتنی پرسنٹیج میں کبھی یہاں ووٹ نہیں دیے گئے. لوگ چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک جدوجہد کرنی ہے، ہمیں جو چھینا گیا ہے وہ ہم واپس لائیں گے، ہم ایک مضبوط سیاسی قیادت کے پیچھے چلیں گے اور ان حقوق کو واپس لائیں گے. لیکن دیکھیے کہ ایک ہی بیان میں، اور وہ بھی الیکشن کے فوراً بعد ہی، وہ اس سے پیچھے ہٹ گئی. اس سے بڑی بدقسمتی اس قوم کو کیا ہوگی؟ حالانکہ لوگ تیار تھے ایک پرامن پولیٹیکل ایک ریولیوشن کے لیے، تاکہ ہم نے جو کھویا ہے اس کو ہم دوبارہ حاصل کریں گے. اب اگر یہ روز بات کرتے ہیں صرف سٹیٹ ہوڈ کی، حالانکہ بات سٹیٹ ہوڈ کی ہی نہیں تھی، بات تمام حقوق کی تھی جو ہمیں 2019 کو چھینے گئے ہیں. مان لیجئے سٹیٹ ہوڈ کی ہی بات تھی، جس کی یہ کبھی کبھی بات کرتے ہیں. تو کیا یہ سٹیٹ ہوڈ کا مسئلہ ان کو اسمبلی کے فلور پر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ چوری چھپے اس کا ریزولوشن کیوں دیا گیا تھرو کیبنٹ؟ یہ ایک پبلک مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، سب اس پر بات کرنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، پوری دنیا کے لوگ دیکھ لیتے کہ جموں کشمیر کے لوگ اس سٹیٹ ہوڈ کے بارے میں کتنا پریشان ہیں. لیکن کیا ہوا؟ چوری چھپے کوئی ریزولوشن بنایا گیا، تو تب سے پتہ نہیں ہے اس کا کیا بنا. کم سے کم اگر یہ اسمبلی کے فلور پر ڈسکس ہوتا، تمام دنیا جان پاتی کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے ان کو سٹیٹ ہوڈ کی بھی فکر ہے. رہی بات 370 کی، اس کا ریزولوشن، اس کو وہ اسمبلی میں لایا گیا، لیکن جو ریزولوشن تھا وہ ایمبیگوس ریزولوشن تھا، اس میں کہیں پر مینشن نہیں تھا. وہ ضروری ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ جو ہوتا ہے، جو ایک ریزولوشن ہوتا ہے، ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، یہ ایمبیگوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. یہ فرم ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے جس میں یہ مینشن کرنا ضروری تھا کہ جو 370 اور 35 سے ہم سے چھینا گیا اس کو ریسٹور کیا جائے. اس کے بدلے وہاں ٹرم استعمال کی گئی اسپیشل اسٹیٹس. وہ ایک براڈر ٹرم ہے، ویگ ٹرم ہے، اس کا کچھ بھی مطلب نکالا جائے گا. تو اس طرح سے دونوں چیزوں پر جس کے لیے یہ مینڈیٹ مل گیا تھا اس سرکار کو، انہوں نے ان دونوں ایشوز کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. بلکہ عملی طور پر کیا ہو رہا ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ عملی طور پر اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو یو ٹی سٹیٹس ہے یہ لیجیٹیمائز ہو رہا ہے. یہ جو مہینہ گزر جاتا ہے، ایک ایک دن گزر جاتا ہے، تو اس سے یہ یو ٹی سٹیٹس جو ہے یہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. یہی کام کر رہے ہیں سرکار جو ہے.
وہ دراصل یہی کام کر رہی ہے کہ وہ اس یوٹی سٹیٹس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے یہ عقل سے کام لے، سوچے، فوراً پبلک ڈومین میں ایک ٹائم لائن دے، ایک روڈ میپ دے۔ خاص کر اگر آپ ہم یہی مان لیں گے، یہ سٹیٹ ہوڈ کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن کیوں نہیں مقرر کرتے ہیں؟ ایک ڈیڈ لائن دیں مرکزی سرکار کو کہ اس وقت تک ہمیں یہ سٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے، لیکن کرتے نہیں ہیں، نہ امید ہے یہ کریں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جو اکثر بیان ہوتے ہیں، اکثر یہ ایک بات کرتے ہیں کہ ہمیں 5 سال کے لیے مینڈیٹ مل گیا ہے، یعنی 5 سالوں میں ہم یہ چیزیں جو ہیں، جو انہوں نے مختلف وعدے کیے ہیں، ہمیں خود ہی یہ کہتے ہیں، لوگ تو پریشان ہیں یہ کیا بولی بولتے ہیں، یہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہمیں 5 سال لوگوں نے دیے ہیں ان چیزوں کو پورا کرنے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ 5 سالوں میں یہ عیش کریں گے، ہر سال یہ یہی کہیں گے کہ اب 3 سال ہے، اب 4 سال ہے، اب 2 سال ہے، لیکن یہ نہیں چلے گا۔ گورننس میں، حکومت میں، ایڈمنسٹریشن میں چیزیں جو ہیں وہ ایک قاعدے سے آگے بڑھ جاتی ہیں، تو اس کے لیے ایک فریم ورک بنایا جاتا ہے۔ وہ فریم ورک دے دیجئے لوگوں کو، وہ فریم ورک چاہیے، وہ روڈ میپ چاہیے، وہ ٹائم لائن چاہیے جس کے تحت آپ یہ کریں گے۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہمارے پاس 5 سال ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس دھوکہ بازی سے باز آئیے، لوگوں پر ظلم مت کیجیے۔ لوگوں نے بہت بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں آپ سے، وہ آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے آپ کو بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے، لہٰذا اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کیجیے، تبھی آپ کا سارا کام جو ہے وہ خوش اسلوبی سے طے پائے گا۔ یہ جو بجٹ آپ بنا رہے ہیں، ہم نے دیکھا اسمبلی میں کیا ہوا، کیا ڈرامہ بازی وہاں چل رہی ہے۔ یہ ڈرامہ بازی تبھی ختم ہوگی جب آپ کے ہاتھوں میں پاورس آئیں گے، آپ کچھ کر پائیں گے۔ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ مضبوط ہوں، آپ کے ہاتھ میں وہ طاقت آئی کہ آپ یہاں کے لوگوں کو خوش رکھیں، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں، یہاں کی معاشی بدحالی کو دور کریں، یہاں کی برننگ پرابلم جو بے روزگاری کی ہے اس کو دور کریں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب پہلے آپ کے پاس وہ اختیارات آئیں گے، لہٰذا ان کے لیے ان کو اگنور کیوں کرتے ہو؟ وہ اختیارات لاؤ، اپنے ہاتھ مضبوط بناؤ، تبھی تو آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو پلیٹ میں نہیں دے گا ان چیزوں کو، یہ لڑ کے حاصل کرنا ہے۔ لہذا بات یہی ہے کہ اس سرکار کو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی لازمی ہے۔ باقی وسلام۔